ہم دیکھتے ہیں کہ روزمرہ اخبارات میں مختلف قسم کے اشتہارات آتے ہیں اور ان اشتہارات کے مطابق ہی ہم متعلقہ ملازمت کے لیے اسامی کے لیے درخواست دیتے ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، ہم دیکھتے ہیں کچھ نمونے جن میں خالی اسامیوں کے حوالے سے کچھ قواعد و ضوابط درج کیے گئے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا ایک اشتہار ہے جس میں سب سے اوپر لکھا ہوا ہے اسامیاں خالی ہیں۔ اس کے بعد مندرجہ ذیل اسامیوں کے لیے متعلقہ افراد کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سب سے پہلے نمبر شمار، اسامی بما بی پی ایس، تعداد اسامی، ڈومیسائل، تعلیم اور عمر۔ نمبر شمار نمبر 1 پہ گیٹ کیپر بی پی ایس 7، کل جو تعداد ہے اسامیوں کی 1 ہے۔ ڈومیسائل میرٹ، تعلیم میٹرک ہونی چاہیے اور عمر 18 سے 30 سال ہونی چاہیے۔ اسی طرح نمبر شمار میں آپ دیکھیں گے نمبر 2 پہ میس ویٹر بی پی ایس 1، بی پی ایس 1، تعداد اسامی بھی 1 ہے اور ڈومیسائل مقامی ہونا چاہیے، مطلب مقامی شہر کا، مقامی ضلع کا ہونا چاہیے۔ تعلیم اس کے لیے پرائمری ہے اور 18 سے 30 سال عمر ہونی چاہیے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ چیزیں ہو گئی اور اس کے بعد وہ مزید کچھ ان کو معلومات درکار ہے، تو لکھتے ہیں خواہش مند حضرات اپنے کاغذات، تعلیمی اسناد، ڈومیسائل، شناختی کارڈ، موبائل فون نمبر اور موجودہ پتہ بما 200 روپے کا کرنٹ پوسٹ آرڈر بنام امبارکیشن ہیڈ کوارٹرز کیماڑی کراچی، مورخہ 17 جولائی 2020 تک، امبارکیشن ہیڈ کوارٹرز، کیئر آف اسٹیبلشمنٹ برانچ، پوسٹ باکس نمبر 7004 کیماڑی کراچی کے پتہ پر ارسال کریں۔ محکمانہ امیدوار مجوزہ طریقہ تھرو پراپر چینل کے مطابق اپنی درخواست جمع کروائیں۔ کمانڈنٹ امبارکیشن ہیڈ کوارٹرز کیماڑی کراچی۔ تو یہ عزیز طلباء و طالبات ایک اشتہار ہوا۔ ایک اور اشتہار ہم دیکھ لیتے ہیں جس سے مزید ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ اس میں عزیز طلباء و طالبات دیکھیں، اشتہار برائے خالی اسامی۔ ایک سرکاری ادارے میں مندرجہ ذیل خالی اسامیوں پر بھرتی کے لیے پشاور کے مستقل سکونتی، مطلب وہاں کے جو مستقل رہائش پذیر لوگ ہیں، خواتین اور اقلیتی مطلب مائنورٹی امیدواروں سے درخواستیں مطلوب ہیں۔ درخواستیں اس اشتہار کے شائع ہونے کے 30 دن کے اندر جمع کی جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد لکھا جاتا ہے، اب یہاں چونکہ نمبر شمار نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہی اسامی ہے، چونکہ ایک ہی جو ہے نا عہدہ ہے جس کے لیے درخواست انہوں نے طلب کی ہے۔ نام اسامی نائب قاصد بی پی ایس 3، عمر کی حد 18 سے 40 سال، تعداد اسامی 3، قابلیت اور تجربہ خواندہ مطلب پڑھا لکھا ہونا چاہیے۔ کوٹا و زون التقسیم، خواتین کوٹا 10%، 2، اقلیتی کوٹا 5%، 1 بنتی ہے۔ اس کے بعد شرائط و ضوابط۔ نمبر 1، پہلے سے سرکاری اہلکار اپنی درخواست محکمانہ توسط سے ارسال کریں۔ نمبر 2، نامکمل اور تاخیر سے موصول ہونے والی درخواست پر غور نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 3، ٹیسٹ انٹرویو کے لیے کوئی ٹی اے ڈی اے نہیں دیا جائے گا۔ نمبر 4، انٹرویو کے وقت اصل اسناد نہ لانے والوں کو انٹرویو میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 5، درخواست گزار اپنی دستاویزات مطلب کاغذات کی 1 کاپی بما 2 عدد رنگین تصاویر، پاسپورٹ سائز، کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ، تعلیمی اسناد، ڈومیسائل سرٹیفکیٹ کی تصدیق شدہ نقول نیچے دیے گئے پتہ پر ارسال کریں۔ اس کے بعد متعلقہ پتہ لکھا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ یہاں لکھا ہوا مجاز آفیسر، پوسٹ باکس نمبر 316، جی پی او پشاور صدر۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ یہاں دیکھیں گے کہ نمبر 3 پہ لکھا ہوا ہے ٹیسٹ انٹرویو کے لیے کوئی ٹی اے ڈی اے نہیں دیا جائے گا۔ اب اس سے مراد سفری اخراجات ہوتے ہیں جب آپ کسی دوسرے شہر میں یا کسی دوسرے علاقے میں یا بڑے کسی شہر میں
آپ انٹرویو کے لیے دیے جاتے ہیں تو آپ کو کچھ سفری اخراجات دیے جاتے ہیں، لیکن یہاں انہوں نے صاف واضح کر دیا ہے کہ کوئی ٹی اے ڈی اے نہیں دیے جائے گا، کسی قسم کے واجبات نہیں دیے جائیں گے۔ تو عزیز طلباء طالبات، اس طرح کا اشتہار جو ہے وہ اخبارات میں دیا جاتا ہے۔ کہیں بھی خاص طور پہ سرکاری سطح پر کسی بھی محکمے میں جب بھی خالی اسامیاں ہوتی ہیں تو باقاعدہ اخبارات کے ذریعے جو ہے نا بھرتیاں وہ کی جاتی ہیں، اور یہ نمونے کے طور پہ جو دو یہ اشتہار پیش کیے گئے ہیں، اس طرح کے اشتہارات وہاں دیے جاتے ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آپ کسی بھی اخبار میں سے کوئی ایک اشتہار مطلب یہ ہے کہ اچھے طریقے سے تیار کر لیں، تاکہ آپ کو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مختلف جو اشتہارات ہیں ان میں کس طرح کے اشتہارات دیے جاتے ہیں۔ تو ان میں قواعد و ضوابط کے حوالے سے کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں، ورنہ تحریر کا کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ عزیز طلباء و طالبات، اس کے بعد داخلے کے لیے اشتہارات، مطلب یہ ہے کہ اسکول، کالج، یونیورسٹیز کے لیے جب داخلے اوپن ہوتے ہیں تو پھر اشتہارات وہ دیتے ہیں اخبارات میں، تاکہ متعلقہ معیارات پر پورے اترنے والے جو امیدواران ہیں وہ داخلے کے لیے اپنی درخواستیں جمع کروا سکیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، ہمارے پاس ایک یہ اشتہار ہے داخلے کے لیے جو دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ادارے کا نام لکھا ہوا ہے، جیسے گورنمنٹ اسلامیہ کالج قصور، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور۔ اس طریقے سے سب سے پہلے اوپر جو ہے نا وہ ادارے کا نام لکھا جائے گا۔ اس کے بعد عنوان، اس کا موضوع کیا ہے، نوٹس داخلہ برائے جماعت 11ویں سیشن 2015 تا 17، تو یہاں سیشن لکھا جائے گا۔ سیشن ظاہری بات ہے کوئی بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، اب یہاں اس کالج میں جو پروگرام آفر کیے جا رہے ہیں ان کا حوالہ یہاں دیا جائے گا، جو ہے نا وضاحت کے ساتھ، اور داخلے کی آخری تاریخ کے حوالے سے بتایا جائے گا، اسی طرح وقت بھی بتایا جائے گا، اور اگر آن لائن درخواست دی جاتی ہیں تو اس کے حوالے سے بھی بتایا جائے گا۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے ادارے کا نام، اس کے بعد موضوع کیا ہے اس کا، اس کے بعد وضاحت دیکھیے گا، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، آئی سی ایس، آئی کام، جنرل سائنس اور آرٹس، فرسٹ شفٹ، سیکنڈ شفٹ، داخلہ فارمز، ماہ کالج پراسپیکٹس برائے انٹرمیڈیٹ پارٹ 1، فرسٹ ایئر سیشن 2015 تا 17، دوران دفتری اوقات کالج آفس سے مورخہ 29/7/2015۔ یہاں ظاہری بات ہے آپ متعلقہ تاریخ ہی لکھیں گے۔ آپ مثال کے طور پہ لکھتے ہیں 30 جون 2020 سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ نیز ہر کیٹیگری میں الگ الگ فارم جمع کروانا ہوگا۔ داخلہ فارم جمع کروانے کی آخری تاریخ 15 اگست 2015 یا 15 اگست 2020 دوپہر 3 بجے تک ہے۔ سیکنڈ شفٹ کا داخلہ فارم پری انجینئرنگ، آئی کام اور آئی سی ایس گروپ کے لیے دستیاب ہوگا۔ سیکنڈ شفٹ کے داخلہ فارم بھی انہی تواریخ میں جاری وصول کیے جائیں گے۔ سیشن 2015 تا 17 یا 2020 تا 22 کے لیے 11ویں جماعت میں آن لائن داخلہ کی سہولت پنجاب گورنمنٹ کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ مزید معلومات و تفصیل جاننے کے لیے کالج آفس سے رجوع کریں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اس کے بعد کالج آفس نمبر دیا جائے گا، اور اس کے بعد یہ داخلے کا اشتہار جس نے دیا ہے جو متعلقہ اتھارٹی ہیں، اعلیٰ حکام ہیں، تو ان میں ظاہری بات ہے اس ادارے کا جو سربراہ ہوتا ہے، جو پرنسپل ہوتا ہے، اس سے وہ جاری کرتا ہے اشتہار۔ تو یہاں پروفیسر سرفراز احمد معین یہ چونکہ پرنسپل ہے، تو اس کے بعد گورنمنٹ اسلامیہ کالج قصور ادارے کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو کسی بھی ادارے میں جب داخلے اوپن ہوتے ہیں، داخلے کھلتے ہیں، تو اس طرح کے اشتہارات دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح عزیز طلباء و طالبات، اس طریقے سے مختلف قسم کے اشتہارات جو ہیں وہ اخبارات میں آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ اب پہلے ہم نے جو اشتہارات ہیں وہ خالی اسامیوں کے حوالے سے پڑھے تھے کہ جو ادارے ہیں ان میں جب بھرتیاں ہوتی ہیں، جب خالی اسامیاں ہوتی ہیں تو وہ کس طرح کا اشتہار امیدواروں کے لیے اخبارات میں دیتی ہیں تاکہ امیدوار ان کے مطابق درخواست دے سکیں۔ اسی طرح اس کے بعد ہم نے
وہ اشتہارات دیکھیں جن میں داخلے کیے جاتے ہیں، تو ظاہری بات ہے داخلے کا اشتہار جو ہے اس میں سب سے پہلے ادارے کا نام ہوتا ہے، اس کے بعد وہ پروگرامز ہوتے ہیں، وہ شعبہ جات ہوتے ہیں جن میں داخلے کے لیے آفر کیا جاتا ہے، داخلے کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ اصول و ضوابط ہوتے ہیں، اس میں تعلیم کا تذکرہ ہوتا ہے، اس میں کاغذات کا تذکرہ ہوتا ہے، اس میں آخری تاریخ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا وہ جو اشتہار دینے والا ہے اس کا نام آخر میں اور اس ادارے کا نام لکھا ہوتا ہے۔ تو یوں عزیز طلباء و طالبات یہ ایک تعارفی چیزیں تھیں۔ آپ مزید اخبارات میں اور انٹرنیٹ کے ذریعے مختلف جو اشتہارات ہیں داخلوں کے حوالے سے اور خالی اسامیوں کے حوالے سے وہ آپ دیکھ سکیں گے۔ تو جب آپ مختلف اشتہارات یا کم از کم 5-6 اشتہارات دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ خالی اسامیوں کے لیے کس طرح کے اشتہارات دیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب کسی یونیورسٹی، اسکول اور کالج میں ایڈمیشن اوپن ہوتے ہیں، داخلے کھلتے ہیں، تو تب کس طرح کا اشتہار دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو اشتہارات ہیں یہ آپ ذہن نشین کر لیں گے، تاکہ کسی بھی قسم کا اشتہارات یا کسی بھی قسم کا اشتہار آپ کو جو ہے نا لکھنے کا کہا جاتا ہے یا سوال پوچھ لیا جاتا ہے تو آپ بآسانی اس سوال کا جواب دے سکیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا لیکچر ختم ہوا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔